اللہ تبارک و تعالی نے جب ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا، تو اب تو یہاں سے چلا جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معینہ اور مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو اس نے کچھ دعوے خود کیے، کہنے لگا کہ میں لوگوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے خلاف چالیں چلوں گا، وسوسہ اندوزیاں کروں گا، اور کس حد تک لوگوں کو گمراہ کروں گا اور کن کن کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا میں ان سب کو اجتماعی طور پر گمراہ کروں گا، ہر ایک پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر ایک کو اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چاروں جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور، بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع، مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں گے، تو یہ مت سمجھیں کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں۔ وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا، بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے